کا رہائشی تھا، یہیں سے میں گیا، 25-30 سال وہاں پہ گزارے. تو میں نے اپنے لوگوں کے لیے میں سوچ رکھتا رہا ہوں، تو میں کرتا رہا. میری فیس بک اگر آپ دیکھیں، اپنے میری ویب سائٹ یا ہماری اوورسیز بزنس UK کی ویب سائٹ پہ آپ میں دیکھیں کہ ہم پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان میں ہمیں کچھ مشکلات پیش آتی ہیں. تعارف سے اگر شروع کریں. جی، میرا نام محمد فاروق خان ہے اور میں چیئرمین ہوں اوورسیز بزنس فورم کا. یہ میرے دوست ہیں، ہمارے IT سیکٹری ہیں سلمان ڈوسا صاحب. یہ مسٹر وامک صاحب جو پاکستان میں ہماری فورم کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ دبئی میں محمد فیاض صاحب جو دبئی سے تعلق رکھتے ہیں. تو میرا جو سب سے پہلے اوورسیز بزنس فورم کا مقصد میں آپ کو بتاؤں کہ ہے کیا ہمارا اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں. ہمارا مقصد بزنس کی نیٹ ورکنگ ہے، اور نیٹ ورکنگ کے حوالے سے بزنس کی ہم نے کافی کام کیا ہے. یورپ میں ہماری ایگزیبیشنز ہوتی ہیں، اور ایگزیبیشن میں ہم نے یہاں پر اب دوحہ میں ہماری ایک ایگزیبیشن ہو رہی ہے، جو آپ کو ہم واٹس ایپ پہ بتا دیتے ہیں کہ کون سی ایگزیبیشن ہے، جو صرف بزنس کے حوالے سے ہے. پراپرٹیز کا بھی کرتے ہیں اور ٹورزم کرتے ہیں. ٹورزم کے حوالے سے میں نے KPK سے بھی میں یہی بات کرنے آیا ہوں کہ ہمیں ایکسیس نہیں ملتا وہاں سے، انگلینڈ سے ہمیں یہاں پہ ایکسیس نہیں دیا جاتا گورنمنٹ آف پاکستان سے. امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ہماری جو ایکسپورٹ پاکستان سے ہو رہی ہے UK کے لیے، تو وہ چینل چینج کر دیا جاتا ہے، جس میں کچھ میرے خیال میں بینیفٹس ہوتے ہیں بزنس مین کے، لیکن ان کو اگنور کر دیا جاتا ہے. مثلا ہمارا چاول سب سے بہترین ہماری پروڈکٹس ہے، اس کو ایک راستہ دے دیا جاتا ہے دبئی سے، اور جو UK وایا دبئی جاتا ہے، جبکہ ہم بغیر دبئی کے بھی انگلینڈ بھیج سکتے ہیں، یورپ بھیج سکتے ہیں. لیکن کیوں نہیں بھیجا جاتا آخر وہاں پہ ڈائریکٹ کیوں نہیں بھیجا جاتا؟ اس میں کون انوالو ہے؟ بینک انوالو ہے کیا کوئی ادارے انوالو ہیں جو ان کو نہیں کرنے دیتے، یا خود ایکسپورٹر انوالو ہوتا ہے اپنی سیونگ کرنے کے لیے، جو ملک کو نقصان دے رہا ہوتا ہے. ہماری یہی ہوتی ہے جو کرنسی ہوتی ہے، جیسے ہم اپنی کرنسی کو یہاں ریمیٹنس کرتے ہیں پاکستان کے لیے، خاص کر اپنے انگلینڈ سے، یورپ سے، تو وہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہو پا رہی، کیونکہ گورنمنٹ کی کرائسس کی وجہ سے اوورسیز جو ہے اس کا ٹرسٹ ختم ہوتا چلا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اوورسیز نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے، اپنے ملک کا یعنی ساتھ دیا ہے. اوورسیز یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ انگلینڈ میں ہی ہو، اوورسیز جو ہے وہ امریکہ کا بھی ہے، یورپ کا بھی ہے، دبئی کا بھی ہے، جتنے گلف کنٹریز ہیں سب میں موجود ہے. اب جب اوورسیز کے جب پرابلم آتی ہے تو اوورسیز کی طرف کوئی نہیں دیکھتا. اگر وہ ووٹ مانگے کہ مجھے حق دے دو، وہ نہیں دیا جاتا. اگر وہ کہے کہ میں پاکستان آتا ہوں، مجھے اپنی پراپرٹیز میں پرابلم ہوتی ہے اور کورٹس میں مجھے جانا پڑتا ہے، تو اس کی نسلیں گزر جاتی ہیں، اس کو کوئی ہیلپ نہیں دی جاتی. پنجاب میں ہاں ہوا تھا کہ پچھلی گورنمنٹ نے شاید بنایا تھا، ایک اوورسیز کمیشن بنایا تھا جو آن لائن کیا گیا. اس میں کچھ نہ کچھ لوگ اوورسیز کو فائدہ پہنچا، لیکن KPK نہیں بنا رہا. آخر KPK کیوں نہیں بنا رہا؟ کیا پختون کو اتنا اجازت نہیں ہے؟ اور پھر میں یہاں پہ یہ لفظ بھی بولوں گا، مائی نیم از خان آئی ایم ناٹ ٹیررسٹ. وہ جو پرانا لفظ ہے وہ میں نے دوبارہ دہرایا ہے. کیا پختون اس قابل نہیں ہے کیا کہ اس کو آگے بڑھایا جائے، اس کے لیے بزنس کے راستے بنایا جائیں؟ پختون کے لیے بھی وہی میٹر رکھا جائے، وہی پروٹوکول رکھا جائے جو دوسروں کو دیا جاتا ہے. ایک تو ہم قومیت میں پھنس جاتے ہیں یہاں پر، یعنی یہ پٹھان ہے، یہ پنجابی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ سندھی ہے. اگر ہم یہی سوچیں، ہم اوورسیز یہ نہیں سوچتا، یہاں پہ دیا جاتا ہے کہ اوورسیز یہی سوچتا ہے کہ ایک پاکستان ہے ہمارا، اور اس میں چاہے کوئی بھی زبان کا بندہ موجود ہو، وہ اس کے ساتھ ہیلپ کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے پہنچ کر رکھتا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ یہاں سے بہت چیریٹیز ادارے جاتے ہیں، بہت ساری چیریٹیاں ہیں یہاں پر پاکستان میں بھی ہیں، جو وہاں جاتے ہیں اوورسیز سے چندہ لیتے ہیں، فنڈ ریزنگ کرتے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں روپیہ لیا جاتا ہے. یہاں پہ ہاسپٹل بنائے جاتے ہیں، بڑے بڑے ادارے بنائے جاتے ہیں. لیکن جب اوورسیز خود یہاں آتا ہے، جیسے آپ دبئی میں مثال لے لیں، قطر کی مثال لے لیں،
یا کسی بھی گلف کنٹریز کی لے لیں جو انتہائی سخت ترین مزدوری کرتا ہے، 25 سے 30 سال گزارتا ہے، وہ اپنی محنت کی اپنی ہڈیاں کمزور کر لیتا ہے، اپنے جسم کو کمزور کر لیتا ہے، جب وہ یہاں آتا ہے تو کسی ہاسپٹل میں اس کو ایکسیس نہیں دیا جاتا. حالانکہ اس اوورسیز نے اس وقت اپنے اگر 20 دھرم بھی اس نے اگر کمائے، 20 ریال بھی اگر کمائے، جب اس سے لیے فنڈ ریزنگ ہوتی ہے تو وہ اپنے پوری کی پوری پونجی اس میں ڈال دیتا ہے کہ غریبوں کا شاید بھلا ہو جائے. لیکن جب وہ خود یہاں آتا ہے تو اس کی کوئی پوچھ نہیں ہوتی. اگر ہم یہاں پہ ہاسپٹل چلے جائیں، میں خود اپنی مثال اگر دوں تو میں چلا جاؤں اگر ہاسپٹل تو مجھے کوئی، اگر میں چیئرٹی ہاسپٹل یہ جو کمپلیٹلی چیئرٹی کے پیسوں کا بنا ہوگا وہ مجھے ایکسیس نہیں دے گا. میں کہوں گا کہ میں اوورسیز ہوں، مجھے کچھ دے دے، کہتے نہیں .co.uk اگر لکھ دیا ہے ای میل ایڈریس میں تو اس کو بھاری بل دے دیا جاتا ہے. اگر وہ عام بل اس کا 5000 ہوگا تو ہمیں وہ 15 15,000 20,000 چارج کر رہا ہوگا. جیسے ہم لوگوں کے درختوں سے نوٹ نکال کے ہم یہاں پہ آئے، نہیں ہوتا ایسا. بہت مہنگائی جیسے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کتنی اسپیڈ سے بڑھی ہے اور بڑھتی رہے گی اسی طرح، کیونکہ کرائسس بڑھ رہے ہیں پورے ورلڈ میں. ہم لوگ بھی اگر 100 پاؤنڈ کی اگر کوئی شاپنگ کرتے ہیں وہاں پہ ویک میں تو 1 سے 2 ویک کے بعد ہی ہماری پرائسز جو ہیں 150 170 پہ چلی جاتی ہے. کیوں؟ کرائسس پوری دنیا میں ہے. لیکن اگر بزنس نہیں ہوگا کسی کا، بزنس مین اگر گھر بیٹھ جائے گا تو اس کو پرابلم اور بڑھ جائیں گی. میں چاہوں گا اپنے KPK میں بھی اور اپنے پاکستان میں بھی یہ چاہوں گا، آپ سب سے درخواست کروں گا کہ پریس ایسی جگہ ہے کہ جو اچھا دکھائے. دیکھیں پریس جو ہے اپنے ملک کا ایک سب سے بڑا ستون ہے. اب ستون کیا ہے؟ اچھا دکھاؤ. اگر برا دکھائیں گے آپ تو ہمارے بچے وہاں پہ جو اوورسیز میں بیٹھے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں، وہ سہم جاتے ہیں کہ آپ واقعی میں پاکستان میں اس طرح ہے. تو میں آپ پریس والوں سے یہ کہوں گا اپنے ملک کے لیے آپ نمائندگی کریں، اپنے ملک کے لیے راستہ بنائیں تاکہ یہاں پہ ٹورزم آئے، ٹورزم بڑھتا چلا جائے. میں وہاں پہ ایونٹس کرتا ہوں انگلینڈ میں، صرف اس حوالے سے میری پشتون کمیونٹی بھی ہے، تقریباً about 10,000 پیپل اس میں موجود ہے برمنگم میں. اس میں بھی میں کام یہی کرتا ہوں کہ اگر ہم لوگ پاکستان آتے ہیں اپنے بچوں کو لے کر تو ہم صرف اس کو محدود نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ایک محلے تک ان کو محدود رکھیں. ان کو یہاں پہ ناردرن ایریا دکھائیں، ان کو خوبصورت جگہیں دکھائیں، اور خاص کر وہ جگہیں کہاں ہیں؟ KPK میں. لیکن KPK کوئی کوپریشن نہیں کرتا، اور وہ خاص یعنی گورنمنٹ آف KPK جو ہے اس کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے ٹورزم کو بڑھانے کا. ٹورزم سب سے بڑی رگ ہے اکانومی کو مضبوط کرنے کی. ٹورزم جو ہے ملک کو وہ درجے تک لیتی جاتی ہے، جیسے آپ سوئٹزرلینڈ چلے جائیں، آپ فرانس چلے جائیں، اٹلی چلے جائیں، آپ انگلینڈ چلے جائیں، وہ ٹورزم کی وجہ سے بڑھتا ہے. اب سعودی عرب کو آپ دیکھ لیں، اب ٹورزم سے بڑھتا ہے. ٹورزم اگر نہیں ہوگا تو ملک بالکل کمزور ہوتا جائے گا. اور ٹورزم اتنا خراب ہو گیا ہمارے پاکستان میں کہ حد سے زیادہ. میں ابھی آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں یہی کہوں گا، آپ پھر اس کے بعد کویسچن کر سکتے ہیں مجھ سے، کہ آپ خدا را ہماری مدد کریں، اوورسیز کے ساتھ آپ کام کریں کہ اوورسیز کے ہیلپ کے لیے آپ آواز اٹھائیں، اور اس نے کہیں حکومت سے کہ اوورسیز کے ساتھ تعاون کیا جائے کہ ہم یہاں کے بزنس مینوں کو نیٹ ورکنگ دینا چاہتے ہیں، انگلینڈ لے جانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں وہ یورپ جائیں اور وہاں پہ اپنا پلیٹ فارم بنائیں، اپنی چیز بیچیں. یہاں پہ بہت اچھی چیزیں موجود ہیں. خدارا ان چیزوں کو فروخت کرنے کے لیے راستہ اچھا بنائیں، غلط راستہ نہ چنیں. اور پاکستان کی ترقی کے لیے ایکسپورٹ بہت ضروری ہے. ایکسپورٹ ہماری بہت انتہائی گر چکی ہے. ہمارا کاٹن کدھر جا رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے ہمارا کاٹن کس کے پاس جا رہا ہے؟ بنگلہ دیش کے پاس جا رہا ہے. اور وہیں سے وہ شرٹ اگر میں پینٹ شرٹ پہن لوں تو آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا میڈ ان بنگلہ دیش. کیوں ہو رہا ہے؟ وہ ہمارا کپڑا ہے کاٹن کا، اور وہ پوری بنگلہ دیش میں اس کی فیکٹریاں لگیں. کیوں؟ بنگلہ دیش نے اس کو ایکسس دیا ہے، فری ٹیکس، فری بجلی، سب کچھ اس نے فری دیا. وہ اپنے بزنس لے گئے تو وہاں پہ اس نے ترقی کی، اور وہ ترقی یہ ہے کہ میڈ ان چائنا سے زیادہ میڈ ان بنگلہ دیش ہو رہا ہے. اب یہ چیز آپ اگر ایکسپورٹ میں دیکھیں تو ہمارا چاول کدھر چلا گیا. چاول ہمارا سب سے زیادہ ایکسپورٹ تھا. جو گورے کہا کرتے تھے کہ بانسپتی کا مطلب یہ تھا کہ پاکستانی بانسپتی مانگتے تھے. ہماری جہلم کا سب سے ٹاپ کا چاول تھا. اب وہ بالکل زیرو پہ چلا گیا، کوئی ایکسپورٹ نہیں ہو سکتی کیونکہ اس میں مختلف راستے غلط استعمال کیے گئے. تو میں اپنے ایکسپورٹرز، پاکستان کے ایکسپورٹرز کو کہوں گا کہ اوورسیز
بزنس فورم کے ساتھ آئیں, ہمارے ساتھ شامل ہوں تاکہ ہم پاکستان کے لیے کچھ کر سکیں. بہت شکریہ. سر یہ بتائیے کہ آپ نے تو ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے اپنے فورم کا کردار بھی بتایا, جی, پختون کمیونٹی کا بھی آپ نے ذکر کیا. یہاں پہ آپ کا فورم کبھی اس چیز کے لیے بھی استعمال ہوا ہے کہ ہنڈی جو ہے اس کی حوصلہ شکنی کی جائے؟ اگر میں حقیقت بتاؤں ہنڈی کے حوالے سے, ہنڈی اب پھر زیادہ ہوئی, حالانکہ کچھ ایک دور ایسا گزرا ہنڈی بند ہو چکی تھی, خود بخود بند ہوئی, اس کو کسی نے بند نہیں کیا تھا. لیکن آپ کو خود معلوم ہے, میں اس سیاست میں نہیں جاتا ہوں, تو میرا پولیٹکس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہنڈی ہوتی ہے ملک کے حالات پہ. اگر جو لوگ چوری کر کے پیسہ لا رہے ہیں یا بھیج رہے ہیں, یہاں سے بھی بھیجا جا رہا ہے, اور لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں خربوں جا رہا ہے یہاں سے. آپ کو پتہ ہے وہ کیوں جا رہا ہے, کون سا پیسہ یہاں سے جا رہا ہے. تو میں تو چاہتا ہوں رکے, لیکن نہیں رکے گا یہ, کیونکہ ہمارے حالات ایسے ہیں, اور حالات کس نے کیے ہیں آپ کو خود پتہ ہے. نہیں, یہاں سے تو آپ جو لے جایا جا رہا ہے وہ تو آپ نہیں روک سکتے. وہاں سے اگر آپ کا فورم اس حوالے سے کوئی کردار, ہم فورم سے ہم اگر ہنڈی کا روک تو گورنمنٹ آف یو کے کرتی ہے. گورنمنٹ آف یو کے اتنی سخت ہے کہ وہ تو ہنڈی کو برداشت ہی نہیں کرتی. لیکن جو چھپ چھپ کے کام کر رہے ہیں, یا بلکہ اب تو یہ ہو چکا ہے کہ لوگ پیسہ بھیجنا بھول گئے, دیتے ہی نہیں ہیں, کہتے ہیں نہیں ہم نے پاکستان پیسہ بھیجنا نہیں. آپ یقین کریں گے پراپرٹیاں بیچی جاتی ہیں یہاں پہ یو پاکستان میں, اسلام آباد میں, تاجدین شاہ ہے, دوسرے بڑی بڑی سوسائٹیاں ہیں, ان کی پراپرٹی وہ اپنے انسٹالمنٹ بھی نہیں دے رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دینی نہیں. اب بھائی تمہارا پلاٹ کینسل ہو جائے گا, تمہارے پلاٹ پہ پلنٹی پڑ جائے گی, کہتا ہو جائے کینسل ہو جائے, ہم نے پھر اوورسیز